دوستو آپ کا دوست زبیر ایک بار پھر آپ کے ساتھ. گرمی بہت ہے لیکن ذہن میں جو ہے بہت ساری چیزیں ایک ساتھ کل بلا رہی ہیں, ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا. زیارتیں ہیں, تاریخی مقامات ہیں, اور بہت ہی دلچسپ اور جو یہ مقام آیا ہے یہ تو اس کی تو کہانی بہت عجیب و غریب ہے اور بہت زبردست ہے. یہ سن کے بڑا مزہ آئے گا آپ کو. ہمارے افضل بھائی جو ہیں وہ کہانی سنائیں گے. افضل بھائی جی بالکل زبیر. یہ کہاں لے آئے آپ؟ زبیر بھائی ابھی ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین وہ بھی اپنی شاخیں کرتے رہے اور حضور نے بھی اللہ کا دامن نہیں چھوڑا. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین ہیں جو انہوں نے کیا کیا کہ حضور کو کسی نہ کسی ورگلاوے میں لا کر پھنسانے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ سپورٹ کرتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہوا کچھ ایسے کہ یہ کاف بن اشرف جو تھا مشرک یہودی تھا, ہاں یہودی, اس نے کیا کیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زواج مطہرات کے بارے میں, حضرت بی بی ختیجہ کے بارے میں, ام عائشہ صدیقہ کے بارے میں, اور بھی جتنی زواج مطہرات تھی, حضرت ماریہ قبطی تھی, ام حبیبہ تھی, پھر اسی طریقے سے کیا سودا بھی تھی, جی سودا, پھر اسی طریقے سے کیا نام لیتے حضرت میمونہ جن کی قبر مکہ کے راستے میں آتی ہے. تو ان زواج مطہرات کے بارے میں یہ لعنتی باتیں کرتا تھا, شاعری, ہاں شاعری وغیرہ کرتا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا بھائی دنیا میں سے گھاٹ میں اتارنے کی کوشش کی. حضور نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اس کو ورگلاوے میں لاؤ, اپنا اس سے مال, کیونکہ مالدار تھا, بہت بڑا تجارتی تھا نا, اس کو گھر دیکھ کے لگ رہا ہے بہت بڑا گھر ہے, یہ اس کو اپنی لپیٹ میں لاؤ تاکہ اس کو گرائیں. دو صحابی رسول, ان کا میرے کو نام نہیں آتا, وہ دونوں آئے اور انہوں نے آ کے اس سے سوال کیا, بھائی ہمارے کو مال کی کمتی ہے کچھ, ہمیں دنیا کا یہ مال چاہیے تو ہم تیرا جھکا دیں گے. تو اس کا وہ پتہ ہے ان وقتوں میں جو زیادہ لیتے تھے, جیسے آج سود, ہاں, تو وہ تیرے کو ہم تیرا اوپر والا مال جھکا دیں گے زیادہ, تو ہمیں ضرورت ہے, شدت پڑ گئی ہے, ہماری کمزوری ہے, ہمارے مال نہیں ہے پاس. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, مال تو تھا صحابہ کرام کے پاس, سب کچھ تھا, لیکن اس کو باہر نکالنا تھا, یہ باہر نہیں نکلتا تھا کسی طریقے سے. اس چیز پہ ایگری ہو گیا, ٹھیک ہے جی میں مال دوں گا, لیکن اپنا زرہ وغیرہ, تلواریں, چاقو, چھریاں, جتنا بھی مال ہے نا تمہارا, جنگی لباس, وہ میرے پاس ضمانت کے طور پہ رکھ جو, جب آپ جھکائیں گے مال وہ لے جانا. ٹھیک ہے. اس کا پلان اور تھا کہ میں مکہ والوں کو سپورٹ کر کے اوپر ڈالوں گا اور وہ آگے دبش کریں گے اور قتل کر دیں گے, قتل کریں گے, اور میں مدینہ کے اوپر راج کروں گا. اللہ کی کرنی ایسی ہوئی, جب صحابہ کرام کے یہ اس بات پہ آ گیا تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں چلے گئے, حضور سے بتائی جائے, سارے صحابہ کرام نے بیٹھ کے میٹنگ کی. میٹنگ تو وہ تمہیں پتہ ہے جبل رایا, آپ نے ادھر ہی بیٹھ کے صحابہ کرام کرتے تھے. تو رام مشورہ کر کے تو یہ آخر میں نتیجہ نکلا کہ ٹھیک ہے بھیج دو. اونٹوں کے اوپر مال لوڈ اور ساتھ میں لے آئے. دو صحابی رسول تھے, کہتے ہیں جب دروازے کا آ کے دستخط دیا تو اس کی عورت اندر سے یہ کہہ رہی تھی تم نہیں جاؤ باہر, یہ تمہیں مسلح جو ہے نہیں چھوڑیں گے, مارنا دیں تیرے کو. تو کہتا ہے جب میرے پاس اصل جو ان کا مارنے والا مال ہے وہی میں لے لوں گا, یہ میرا کوئی نقصان نہیں, طاقت کمزور ہو جائے گی, طاقت کمزور ہو جائے گی. چلو زبیر بھائی جب یہ بات ہوئی تو جب وہ باہر نکلا تو وہ شاعر بہت اپنا بڑے بڑے شعر رکھتا تھا, بال, زلفیں, اور خوشبو لگانے کا بڑا شوقین تھا. اور اس نے جب یہ حرکت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل و قدر صحابی رسول, ان دونوں نے قریب میں سے جا کے, ایک نے تلوار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرا کہتا ہے یار خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے, میں کیا بوسہ لے سکتا ہوں آپ کے قریب سے؟ تو مسکرا کے کہتا ہے ہاں لے سکتے ہو, میں بہت شکین ہوں. ہوا کھو رہا تھا نا, ہوا میں آ گیا, گمانڈ میں آ گیا. تو جیسے وہ قریب ہوئے تو انہوں نے زلف سے اوپر سے پکڑ کے ایسے نیچے سر کیا, دوسرے صحابی رسول نے تلوار مار کے سر قلب کر دیا, اور شور مچ گیا اسی گھر میں. بعد میں اس کے گھر میں سے مالک نعمت کے طور پہ صحابہ کرام نے مال جو بھی تھا اس کے پاس جمع کنجی وہ اپنا لوڈ کیا اور حضور کی تحلیل میں جا کے پہنچا دیا. ایک منافق جو تھا اس کو مرار کرایا جو حضور کا مخالفین تھا اور باتیں کرتا تھا اندرونی اپنا بنو کینکا والوں کے ساتھ, بنو نذیر, بنو قریظہ مل کے ان کے ساتھ غیبی سازشیں کرتا تھا مکہ والوں کو. جب جنگ احد میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہوا تو یہ لوگ جو تھے یہ خوشیاں مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے. تو جب بدر میں ان کا نقصان ہوا تو یہ یہاں سے اسپیشل مکہ مکرمہ ان کے ساتھ وسوس کرنے گئے، یہ وہ لوگ ہیں. تو یہ سرکار آج بھی اس منافق کا گھر باقی ہیں کچھ، اور یہ ابھی تک ویسا کا ویسے ہی ہے. 1400 سال گزر گئے، 1400 سال ہو گئے ہیں. تو کچھ عبرتیں جو ہیں وہ اللہ نے نشان چھوڑے ہیں نا، اللہ کے میرے محبوب کے ساتھ کیا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ ایسے کہ ایسے ہی باقی بچے واقع میں. اور یہاں کوئی بھی نہیں آتا اور یہ عجیب وحشت سی ہے یہاں. اور وہ ساتھ میں اس سائڈ میں نا پرانی منڈی تھی. جی 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 کیمرہ اپنا مارے. ہاں وہ بہت بڑا ایریا لگ رہا ہے، منڈی کا ہے. ساری جو پرانی منڈی ہوتی تھی، جی جی منڈی اونٹ وغیرہ کیمل، اچھا سوق جمل اس کو کہتے ہیں، جو ہفتے کے ہفتے لگا کرتا ہوگا. جو لگتی تھی پہلے وقت میں. اور یہ مدینے کے مضافات میں ہے، بالکل مدینے سے باہر ہے. علاقے کا نام ہے شوران. شوران میں ہے. شوران میں ہے. وہاں لکھا ہوا بھی ہے کچھ. آپ کریم میں سے اس کے ہاں وہاں سے اگر گھٹنے میں کیا ہوا، عربی میں لکھا ہے حسن کعب بن اشرف. کعب بن اشرف اس کا نام تھا نا. ہاں ایسے اندر کو سوال ہے، اس کا نام تھا نا کعب بن اشرف یہودی کا. ہاں کعب بن اشرف یہ گسر کہتے ہیں نا پرانا جو قصر مطلب. ہاں حسن کعب بن اشرف. کعب بن اشرف. ہاں یہ بڑی تاریخ ہے سرکار. ہیریٹیج کمیشن یہ سعودی عرب نے بڑا اچھا شروع کیا ہے ویژن 2030 کے حساب سے. یہ پہلے اتنی چیزیں عام نہیں تھیں یہاں پر، اب یہ اوپن کر رہے ہیں اور اس کو پروٹیکٹ کر بھی رہے ہیں. تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ اس بار عمرہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی طرف سے یہ گفٹ ملا ہے مجھے. جو میں کام کرتا ہوں اس میں یہ اضافہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اپنا تاریخ آپ کو مدینہ کی تاریخ جو لاسٹ زندگی نبی پاک نے 10 سال بسر کی ہے، جی جی وہ تاریخ اپنے دل میں آپ بسا لینے لگے ہیں کہ جو مخالفین تھے وہ بھی آپ نے آج دیکھ لیے، اور جو حضور کے تحت چلانے والے تھے وہ بھی دیکھ لیے. جو محبت ملی وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور جو نقصان ہوا وہ بھی دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.